ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل اللہ کے فضل توفیق سے سورۃ فاتحہ کا آغاز کیا تھا، اور اس میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ مکی ہے، اور مکی مدنی کا فرق ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ناموں کا ذکر کیا تھا کہ اس کے متعدد اور جو کئی طرح کے نام صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور کثرت سے اس کے نام ہونا ہی اس سورت کی عظمت اور فضیلت پر دلیل ہے بہت بڑی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث ذکر کی تھیں کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے کہ جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا صلاۃ کا نام دیا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا فضائل و برکات رکھے ہیں کہ حتیٰ کہ دلوں کی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ جسموں کا علاج بھی اس میں جو رکھا ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس سورت کی قرآن کریم کے آغاز میں اہمیت کا بیان ہوا تھا کہ اس سورت کا قرآن کریم کے شروع میں آنے کی کیا اہمیت ہے کہ وہی جو کسی کتاب کے دیباچے کی ہوتی ہے، یہی اس سورت کی پورے قرآن کے حوالے سے کہ اگرچہ چند الفاظ ہیں لیکن پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے اس سورت میں بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ اس کی قرآن کریم سے تلاوت سے پہلے ضرورت کیوں ہے پڑھنے کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے معنی کا بیان ہوا تھا، اور اس کے جو فوائد ہیں پڑھنے کے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہو یا کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس کے کیا فوائد ہیں اس کا ذکر ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس آیت پر ہم نے بات چیت کی تھی کہ حمد کے معنی کیا ہیں، اور اس سے پہلے جو لگا ہے وہ کس طریقے سے ہر طرح کی تعریفوں کے لائق اللہ کو بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لائق ہوتی ہیں تعریفیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریفوں کے لائق ہے۔ اور لفظ اللہ کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ اصل اس کے مصدر کیا ہے، وہ کہاں سے ہے، اور اس کا معنی کیا ہے۔ اور رب العالمین کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ رب العالمین کیا ہے، اور رب کے معنی کیا ہے، اور عالمین کیا ہوتے ہیں، اور اس آیت سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک قرآن کے سننے پڑھنے والے کو یہ آیت کیا پیغام دیتی ہے، کیا وہ ذات جو کائنات کا رب ہے اور پوری کائنات کو پیدا کر کے اس کو چلانے والا ہے، اس کی تربیت کرنے والا ہے، اس کی ہر طرح کی ضرورت مہیا کرنے والا ہے، کیا کسی بندے کے پھر لائق ہے کہ اس عظیم ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکے؟ کیا بندے کو زیب دیتا ہے کہ اس رب العالمین کی نافرمانی کرے، اس کے حکم سے روگردانی کرے، اس رب کا حکم چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو چلائے، کسی اور کا حکم مانے؟ تو یہ بہت بڑے سبق ہیں کہ جو ہمیں رب العالمین کے اس لفظ میں ہم کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہم لیتے ہیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم دونوں اللہ کے نام ہیں، اور دونوں ناموں کے اندر اللہ کی صفت ہے، اور وہ صفت کون سی ہے؟ رحمت کی صفت ہے۔ تو لیکن دونوں کے اندر رحمت کی جو صفت ہے اس میں فرق کیا ہے؟ رحمان و رحیم کا جو علماء نے فرق ذکر کیا یہاں پر، اس کے مختلف طرح کے، یعنی کہ دونوں ناموں کو یہاں پر جمع کرنا، اور دونوں کے اندر جو فرق ہے کہ رحمان کا لفظ جو ہے وہ صیغہ مبالغہ سے ہے، جس طرح کہ کہتے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ پیاسا ہو تو اس کو کہتے ہیں عطشان، بہت زیادہ غصے میں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ غضبان۔ اور اسی طرح سے عربی میں وہ الفاظ جو کہ الف اور نون سے ختم ہوتے ہیں اس میں عموماً صیغہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح لفظ رحمان میں بھی وہ صیغہ مبالغہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی مبالغہ نہیں ہے۔
اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ہم مبالغہ ہوتا ہے بندوں کے اعتبار سے، ہم عموماً مبالغہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز میں اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کو بیان کرنا، اس کو مبالغہ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے کسی طرح کا مبالغہ نہیں، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور بندہ جس قدر بھی اللہ کی تعریف کر لے اور جس قدر بھی اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر دے، اس کی پھر بھی وہ حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو بات کرتے ہیں رحمان کا لفظ جو ہے، اس میں صیغہ مبالغہ ہے کہ رحمت کی جو یعنی کہ بے انتہا رحمت ہے اور بے پایہ رحمت ہے، بہت زیادہ رحمت۔ اور رحیم کا لفظ جو ہے اس میں بھی رحمت ہے، لیکن رحمان کے یعنی کہ اس نام کے اندر وہ رحمت زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں ناموں کو جمع کرنے کا، ایک تو بعض علماء نے تو کہا ہے کہ تاکید کے طور پر جمع کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کو تاکیداً بھی بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ رحمان وہ ذات کہ جو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے، اور رحیم جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی بڑی نعمت ہو یا چھوٹی ہو، اس کو دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ رحمان کی رحمت کہ جو کافر مسلمان کے لیے عام ہے، اور رحیم کی رحمت جو کہ صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ رحمان کی وہ رحمت ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں عام ہے، اور رحیم کی رحمت جو آخرت میں خاص ہوگی، جو تیسرے معنی کے قریب ہی ہے۔ اور جو سب سے قریب ترین معنی ہے وہ کیا ہے کہ رحمان کے اندر کثرت کا معنی ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ رحمان کے لفظ کے اندر رحمت کی کثرت، اس کی بہت زیادہ ہونا، اور بہت زیادہ ہونا بھی اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اپنی ساری مخلوقات میں تقسیم کیا، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہی ہم جو دیکھتے ہیں کہ بندے بھی، انسان بھی، حتیٰ کہ حیوان اور درندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو رحمت اور شفقت ان کی ہوتی ہے، وہ صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور باقی تمام رحمتیں اللہ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ تو جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، حتیٰ کہ دنیا میں کافر پر بھی کس طرح کے اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ سے روگردانی کرتا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر نعمتوں سے نوازتا ہے، انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، بلکہ اس پر مزید نعمتیں ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے رحمتوں کا انداز جو ہے یعنی کہ بے پایہ رحمت کا انداز ہم کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور رحیم کی وہ رحمت جو دائمی ہو اور ہمیشہ ہو، یعنی رحیم کے اندر جو رحمت کا معنی ہے کہ وہ رحمت جو ہمیشہ اور دائمی ہو۔ اور دونوں ناموں کا کہ رحمان کی رحمت جو بہت زیادہ ہے، بے پایہ ہے، اور رحیم کی رحمت جو بہت ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، یہ دونوں صفتیں بیان اللہ تعالیٰ کے ہونے میں کیا ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ بھی ہے، کثرت بھی ہے، کثرت سے بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے قائم و دائم بھی ہے، اور جاری ساری بھی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کی وسعت اور کثرت ہوتی ہے، لیکن وہ جلد ختم ہو جائے تو تب بھی اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کوئی چیز ہونے کو پائیدار ہوتی ہے لیکن وہ ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے رحمت بہت زیادہ بھی ہے، اور رحمت ہمیشہ کے لیے قائم و دائم بھی اور جاری ساری بھی رہنے والی ہے۔ اللہ کی بے پایہ رحمت کا اسی کے بارے میں اس کے جو آثار ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہم کو نظر آتے ہیں اس کائنات کے اندر، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، گناہ گار نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس قدر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ جس کا کوئی عدد و شمار نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ الرحمن الرحیم کے معنی۔ اور دوسرا، اس رحمان الرحیم کی مناسبت کیا ہے سابقہ آیت سے، اور یہ اہم ترین ایک نقطہ ہے جسے ہم ابھی سے سمجھ لینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام آیتیں اور بلکہ حتیٰ کہ سورتیں بھی
ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی چیز ادھر کی ہے کوئی ادھر کی ہے۔ عموماً جو لوگوں کی باتوں میں معاملات ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو متضاد ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو یعنی کہ ایک دوسرے سے منسلک نہ ہو یا الگ الگ چیزیں ہوں جس کا کوئی دوسرے سے تعلق نہ ہو۔ لیکن یہ تعلق جو ہے معلوم کرنے کے لیے انسان کو قرآن کریم پر غور و تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت میں یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس آیت کو پڑھنے سے، اس پر غور کرنے سے انسان کو کس بات کا تصور قائم ہوتا ہے کہ جس ذات کی بات کر رہا ہے، جس رب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ رب کتنا عظیم ہے کہ پوری کائنات کا رب، اس کو پیدا کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اور ہر طرح کی مخلوقات کائنات کے اندر اس کی ہر طرح کی ضروریات کو مہیا کرنے والا، وہ رب کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی بڑائی اسی پر ہوتی ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ کس چیز کا مالک ہے۔ کوئی بادشاہ دنیا میں جتنی اس کی بادشاہت وسیع ہوتی ہے، اس کی سلطنت بڑی ہوتی ہے، اسی قدر اس بادشاہ کی یعنی کہ اس کی کبریائی، اس کی عظمت زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ تو اب دنیا کے بادشاہوں کی اگر سلطنت بڑی ہے، جو زمین ہی کے چند علاقوں پر اس کی سلطنت ہوگی، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے اس کی وسیع سلطنت کی وجہ سے، تو چہ جائے کہ وہ رب، وہ بادشاہ جو پوری کائنات کا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے، اس پر غور کرنے سے انسان کو ایک بہت بڑے عظیم رب کا تصور قائم ہوا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ رب ہی ہر چیز دیتا ہے، وہی اپنی پوری کائنات کی ہر ضرورت کو مہیا کر رہا ہے۔ تو کیا اس رب سے اگر کوئی چیز مانگنا ہے کہ جو اتنا بڑا رب ہے اور اتنی عظمتوں کا مالک ہے، تو کیا وہ رب جو ہے اس سے کچھ مانگنا ہو تو کوئی بڑی چیز مانگے، کوئی سوال کرنا ہو تو بہت بڑا سوال کرے؟ یا اگر اتنا بڑا وہ رب ہے، اس کی کبریائی بھی اسی قدر ہوگی، تو پھر کیا اس کا یعنی کہ کبریائی کی وجہ سے کیا اپنے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ پھر کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، وہ اتنا عظیم رب ہونے کے باوجود بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، جس میں اس بات کا بیان ہوا کہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے جس قدر کسی کی بڑائی ہوتی ہے، جس قدر کسی کے پاس سلطنت کو دنیا کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں، اسی قدر اس کی کبریائی اور اس کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے ایک تکبر ہوتا ہے، ایک غرور ہوتا ہے، اور کسی کی بات سننا بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اتنا عظیم رب ہونے کے باوجود وہ الرحمن الرحیم ہے، اس قدر مہربان ہے، اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس سے بڑھ کر مخلوقات کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو جس کی رحمت یا جس کا مہربانی اللہ سے بڑھ کر ہو۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا حساب قیامت کے دن میرے باپ کے حوالے کیا جائے، اگرچہ ان کا باپ ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا حساب خود اللہ تعالیٰ لے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی مجھ پر جو ہو سکتی ہے وہ میرے باپ سے بڑھ کر ہے، اور یہ حقیقت اسی کو سمجھ آتی ہے کہ جس نے اللہ کو پہچانا ہو، جس نے اللہ کی عظمت کو جانا ہو، اللہ کی مہربانیوں کو جانا ہو کہ اس کائنات کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہم پر کس قدر نعمتیں، کس قدر رحمتیں ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو بھی تمہارے پاس کسی طرح کی نعمت ہے وہ کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ رب العالمین کے بعد اس الرحمن الرحیم کی مناسبت کیا ہے کہ جب ایک بہت بڑی کائنات کے رب کا یعنی کہ اس کا تصور قائم ہوا، تو ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا رب ہونے کے باوجود کس قدر رحیم و مہربان ہے، کہ بندوں کے ساتھ اس کی کیا شفقت مہربانی ہے، بندوں پر اس کی کیا رحمتیں ہیں، بندوں کے انسانوں کے برخلاف کہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اکڑ زیادہ ہوتی ہے، اور کسی کو بلکہ وہ انسان سمجھتا ہی نہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہر رات کا جب تہائی حصہ رہتا ہے آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، جو بندے سو رہے ہوتے ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو مخاطب کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اس کے گناہوں کو بخشوں، کہ کون ہے کہ جو ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کروں، کون ہے جس کی کوئی حاجت ہو۔ تو رب العالمین یہ ہے
کہ جو اس قدر بندوں پر مہربان ہے، جس کے اس قدر بندوں پر نوازشیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی بڑی ذات ہے، تو اس سے پھر مطالبہ بھی کسی بڑی چیز کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی معمولی کوئی چیز مانگو اس سے، تو اس ذات کی وہ ایک توہین سمجھی جاتی ہے۔ اگر فرض کرو بادشاہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہو تو مجھ سے کریے، آپ کچھ چاہتے ہو تو چیز مانگیے۔ اب بادشاہ سے اگر آپ مانگو گے تو کوئی بڑی چیز مانگو گے۔ اگر فرض کرو بادشاہ سے کہو کہ بادشاہ سلام علیکم مجھے جوتا چاہیے، تو بادشاہ کی اس طرح کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو اتنا بڑا رب ہونے کے باوجود، پوری کائنات کا رب ہونے کے باوجود، رب العالمین ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ رحیم و مہربان بھی ہے، الرحمن الرحیم بھی ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ جہاں انسان کو بڑی سے بڑی نعمتیں دیتا ہے، کسی کو بادشاہت حکومت دیتا ہے، کسی کو دنیا کی سلطنت دیتا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی وہی دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ سے مانگنا ہو تو حتیٰ کہ ہر چیز مانگو، اپنے جوتے کا تسمہ بھی، اپنی ہڈیا کا نمک بھی اس اللہ سے مانگو، کہ وہ اللہ بڑا ضرور ہے، رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کے، ہر مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی وہی پوری کرتا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کی، کہ اس کی اتنا عظیم ہونے کے باوجود کیا اس کی اپنی مخلوقات کے ساتھ رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ اور اسی لیے ہم حدیث میں جو ہم نے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو الصلاۃ کا نام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے تقسیم کر دی ہے۔ تو آدمی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف کو دہرایا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک ہونا، یوم الدین، یوم کے معنی دن اور دین کے معنی بدلہ، جزا اور سزا، کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں مالک کے لفظ کے اندر دو قراتیں ہیں جنہوں ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان قراتوں کے معنی بھی ان کا بہت بڑا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ۔ ایک تو مالکی کا لفظ ہے، مالکی قرات ہے جو ہم عام طور پر سنتے جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور ایک دوسری قرات ہے کہ جو صحیح احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ قرات ہے ملکی، یعنی میم کو لمبا کرنے کے بجائے اس کو صرف زبر اس پر پڑھنی، ملکی یوم الدین۔ تو مالک کے معنی کس چیز کا مالک ہونا، اور ملک کے معنی بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دونوں ہی صفتیں ہیں، اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ تو دونوں قراتیں ہی سبھی قراتیں ہیں، اور اس لیے سنت یہ ہے کہ آدمی ان کو یعنی کہ گاہے بگاہے کہیں یہ پڑھے، کبھی یہ پڑھے، کبھی اس کو پڑھے، تاکہ اس سنت پر عمل ہو اور دونوں قراتیں ہیں اس پر عمل ہو، اور دونوں قراتوں کے معنی بھی انسان کے سامنے ہوں۔ تو مالک کے معنی کس چیز کا مالک ہونا، اور ملک کے معنی بادشاہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے ہر چیز کا اور ہر چیز کا بادشاہ بھی ہے، اور دونوں قراتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی کس چیز کا مالک ہوتا ہے، لیکن مالک ہونے کے باوجود اس کو جس طرح سے چاہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کس لیے؟ کیونکہ بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی جو اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس مخصوص انداز سے اس کے استعمال کرنا ہے۔ یعنی آپ کا جو سرمایہ ہے، آپ کی جو پراپرٹی کچھ بھی ہے، آپ اس کو جس طرح چاہو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ گورنمنٹ کے، بادشاہ کے جو آرڈر ہے اس کے مطابق آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو جس کا معنی کیا ہے، مالک ہونے کے باوجود بھی آدمی اپنی ملکیت پر مکمل اختیار نہیں رکھتا، جس وجہ سے کیا ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں اس ملکیت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی کہ بعض اوقات ملک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، لیکن مالک نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم و صدروں کو، دنیا کے ملکوں کے حکمرانوں کو، کہ وہ حکمران ضرور ہے، لیکن وہ صرف اس کا حکمران ہونے کا معنی کہ صرف حکومت کا جو ایک نظام سسٹم ہے اس کو چلانے والا ہے،
باقی یہ نہیں کہ ملک میں جو چاہے کر دے اور جس چیز پر چاہے قبضہ جما لے، اس کو اس چیز کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز پر قبضہ جمانے کے بجائے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صرف چند میٹر کسی زمین پر اگر وہ اپنے اختیارات سے ہٹ کر قبضہ جما لیتا ہے تو اس پر کیس بنتے ہیں، دعوے دائر ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کا محاسبہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ حکمران ہے، اگرچہ بادشاہ بھی کیوں نہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات بادشاہ ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا۔ اللہ کون ہے؟ وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور ہر چیز کا مالک بھی ہے۔ اس آیت کی بھی سابقہ آیت سے کیا مناسبت ہے الرحمن الرحیم کے ساتھ، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم کرنے کے لیے انسان کو اختیار بھی چاہیے، انسان کے پاس ملکیت بھی چاہیے اور اختیار بھی چاہیے کہ آپ جس پر رحم کرنا چاہتے ہو اس کی ضرورت بھی پوری کرو اور آپ کے پاس اس ضرورت کو پوری کرنے کا مکمل اختیار بھی ہو۔ بعض اوقات آدمی رحم کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں کہ اس کے کسی پر رحم کر سکے، یعنی اس کے بھوکا آدمی نظر آ رہا ہے بیٹھا، اب اس کو چاہتا ہے کہ میں کھانا کھلاؤں، لیکن کھانا کھلانے کے لیے اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، کھانا خرید نہیں سکتا، کھانا مہیا نہیں ہو سکتا اس کو کہ جو اس آدمی پر رحم کرے جو بھوکا مر رہا ہے۔ اور بعض اوقات کھانا ہونے کے باوجود بھی اس کو اختیار نہیں کہ اس کو کھانا دے، اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس آدمی کو کھانا نہیں کھلائے گا، کھانا موجود ہے لیکن اس کو کھلانے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ آدمی بعض اوقات کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے لیکن نہ تو اس کے پاس ممکن ہے کہ رحم کرنے کے وسائل ہوں جس وجہ سے رحم کرنے سے عاجز رہ سکے، یا رحم کرنے کے وسائل تو ہیں لیکن اپنے اس وسائل کو استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، اس کے پاس ہر طرح کے وسائل بھی ہیں، وہ خزانے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر اللہ ان خزانوں کو اپنی مخلوقات پر لٹا رہا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، صرف ایک وقت کے زمانے کے لوگ نہیں بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی، اگر تم سبھی کے سبھی کسی میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور ہر انسان اللہ سے اپنی حاجت ضرورت طلب کرے، اپنا سوال اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ ہر ایک کے سوال کو، ہر ایک کی ضرورت کو، اس کے سوال پورا کر دے گا، اس کی ضرورت اس کو دے گا، اور اللہ کے خزانوں میں پھر بھی اتنی سی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ ان خزانوں کا مالک ہے، اللہ وہ مالک ہے، وہ ملک ہے کہ جو قادر مطلق ہے، کہ جس کا پوری کائنات میں حکم چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اگر مخلوق اللہ کی ہے، پیدا ہر چیز اس نے کی ہے، تو حکم بھی ہر چیز پر اسی کا چلتا ہے۔ تو اس لیے حقیقی مالک بھی وہ ہے ہر چیز کا، اور حقیقی ملک بھی وہ ہے کہ جس کا آرڈر، جس کا حکم چلتا ہے۔ تو اس لیے مالک کے اندر یہ دو قرأتیں، تو جو مالک ہے اور ملک ہے، بادشاہ ہے، کس کا؟ یوم الدین، یوم کے معنی دن اور دین کے معنی بدلے کا، جزا سزا کا، اس دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، آج بھی اور اس سے پہلے بھی، ہمیشہ سے لے کر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک رہا ہے، ہر چیز کا بادشاہ رہا ہے، اور آج بھی بادشاہ ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ لیکن یہاں پر صرف قیامت کے دن، بدلے کے دن کو خاص کیوں کیا گیا؟ کہ جو مالک ہے اور ملک ہے، بادشاہ ہے، بدلے کے دن کا، جزا سزا قیامت کے دن کا، اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں ہر طرح کی ملکیتیں، ہر طرح کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج دنیا میں بادشاہ بھی ہیں اور اپنی حکومتوں پر، اپنی بادشاہتوں پر ان کو فخر ہوتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا کہتا ہے کہ میں اس مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ میرے محلات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اس کو فخر ہے اپنی بادشاہت پر۔ تو آج دنیا میں بادشاہ کہلانے والے ہیں، دعوے دار ہیں بادشاہت کے، کو بادشاہ نہ بھی ہو، ہر انسان کسی نہ کسی چھوٹی بڑی چیز کا مالک ہے، اپنی ملکیت کا اس پر دعویٰ ہے کہ یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔
اگرچہ یہ ملکیت حقیقی نہیں ہے، حقیقی مالک آج بھی اللہ ہی ہے، اور اس لیے جن کا اللہ کے اوپر سچا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے ان نعمتوں کو اپنی نہیں سمجھتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہیں، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہیں صرف ہم کو دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ہم کو آزمائش کے لیے ہم کو دی گئی ہیں۔ ایک مومن کا اللہ کے نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی چیزوں کے بارے میں اس کا یہ تصور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے یہ چیز ملی ہے میں جیسے اس کو مرضی اڑاؤں اور چلاؤں۔ ہاں، وہ دنیا کے مادہ پرستوں کا، کافر و منافقوں کا ان کا انداز ہوتا ہے۔ تو لیکن بات کر رہے تھے کہ دنیا میں اگرچہ حقیقی مالک آج بھی ہر چیز کا اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں دعوے دار موجود ہیں جو ملکیتوں کے دعوے دار ہیں، بادشاہتوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، نہ کسی کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن زمینوں کو، آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، کون ہے جو آج بادشاہت کا، آج ملکیتوں کا دعویٰ کرتا ہے؟ جب آگے سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ اس اللہ کے لیے ساری ملکیتیں، بادشاہتیں ہیں کہ جو ایک ہے، اکیلا ہے اور ہر چیز پر وہ قاہر ہے، غالب ہے، اور جس کے بارے میں وہ دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، اور سارے کے سارے اختیارات اور حکم کس کا چلے گا؟ وہ صرف اللہ کا ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو اس لحاظ سے کہ قیامت کے دن وہ دن ہے کہ جس میں ہر طرح کی ملکیتیں، ہر طرح کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، اور صرف اللہ کی بادشاہت اور اسی کا حکم باقی رہے گا۔ اور اس لحاظ سے بھی مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن بادشاہتیں تو نہیں ہوں گی، کسی کی ملکیت اختیار تو نہیں ہوگا، تو اس دن اختیارات صرف اللہ کے ہوں گے اور اللہ کے اختیارات ہی صرف چلیں گے۔ یعنی یہ بیان کرنے کا مقصد یہاں پر یہ بھی ہے، دوسرا معنی، کہ اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا، کسی کی بات نہیں چلے گی، ملکیت تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگی، جو کچھ تھا وہ دنیا میں چھوڑ آئے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جسے ماتا اللہ تعالیٰ کہ جو ہم نے تم کو دیا تھا وہ سبھی تم دنیا میں پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ ملکیت تو کچھ نہیں ہوگی پاس، اور ملکیت نہیں ہوگی اور اختیار بھی کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں حتیٰ کہ بات کرنے کی بھی کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کے ہاں بات بھی کر سکے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ خود اجازت دے، اور تو اور حتیٰ کہ فرشتے بھی۔ تو کہنے کا مقصد وہاں پر اختیارات بھی کسی کا اگر ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے ہیں، حکم بھی کسی کا چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، نہ تو اس دن کسی کی کوئی ملکیت ہوگی اور نہ ہی کسی کا کوئی اختیار ہوگا۔ اور یہ بھی بہت بڑا سبق ہے جو ہم کو یہ آیت دیتی ہے مالک یوم الدین کی، کیونکہ آج ہمیں طرح طرح کے ایسے جھانسے اور فلسفے سکھائے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن فلاں بچانے والا، فلاں چھڑانے والا، اور فلاں کا حکم چلے گا، اس کا آرڈر چلے گا، وہ کر لے گا، اور مختلف طرح کے جو لوگوں کے عقائد ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں کیا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ لوگوں کے گناہ لے کر اپنے چلے گئے، اور قیامت کے دن وہی فیصلہ کریں گے، اور انہی کے ہاتھ میں کسی کو جنت بھیجنا، جہنم بھیجنے کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور اسی طرح کے مختلف طرح کے دوسرے لوگ، حتیٰ کہ کلمہ گو مسلمانوں سے بھی، ان کے بھی کیا کیا تصورات ہیں اپنے پیشواؤں کے حوالے سے، جن کو اپنے پیر کہتے ہیں، اپنے جو روحانی پیشوا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ان کو بچا لیں گے، یہ ان کو چھڑا لیں گے، اور بلکہ خود ہی اپنی طرف سے ہی اب اللہ کے بندوں کو سفارش کا حق دے کر کہ یہ سفارشی ہوں گے اور ہماری سفارش کریں گے، یہ بھی ان کو اختیار دے دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن مالک یوم الدین، قیامت کے دن کی ملکیت بھی، اس کے اختیارات بھی، بادشاہت بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں جب سفارش کے لیے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، کبھی ہم ان احادیث کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں جن کا سب سے اونچا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے ہاں آپ کا معاملہ کیسا ہوگا، کس انداز سے آپ کے دل میں بھی اللہ کا ڈر، خوف ہے، اللہ کی کیا ہیبت ہے، اللہ کی کیا عظمت ہے، کہ حالانکہ پہلے سے اللہ نے آپ کو اس بات کا حق دیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن کیا ایسے اٹھ کر سفارشیں کرنا شروع کر دیں گے؟
آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گا اور دیر تک سجدہ میں پڑا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر وہ اپنی حمد و ثنا اور اپنی تعریفوں کی وہ چیزیں سکھائے گا جو آج مجھ کو یاد نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور جو سوال کرنا چاہتے ہو کریے، اور جو جس کی سفارش کرنا چاہتے ہو کریے۔ ہاں، اس کے بعد بھی آپ مانتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے مقرر کرے گا کہ آپ اس طرح کے لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہو، ان کی سفارش کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق کہ جن کی شفاعت کی اجازت ملے گی آپ انہی کی شفاعت اور سفارش کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد، میں صرف بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اللہ کی مخلوقات میں سب سے اونچا مقام ہے۔ اگر ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکیں گے، کسی کے بارے میں سفارش کرنے کی اس طرح کی چیز بھی نہیں کر سکیں گے جو آپ کو پہلے سے اللہ نے حق دیا ہوا ہے، تو آپ کے بعد پھر کون ہے کوئی چھوٹا بڑا، کوئی ولی بزرگ ہو، کوئی پیر ملا ہو کہ جو کہے کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کو چھڑا لیں گے۔ حقیقت میں یہ آیت ہم کو سبق دیتی ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اختیارات کس انداز سے ہوں گے، اور وہاں پر کسی کو پر مارنے کی اجازت یا اس بات کی گنجائش نہ ہوگی۔ اور پھر مالک یوم الدین ہم کو بہت بڑے اور بھی سبق دیتے ہیں۔ مالک یوم الدین کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، کہ ہم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک بات کا سبق دیتا ہے، کہ یاد دہانی کرواتا ہے۔ وہ یاد دہانی کیا ہے کہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو اور دنیا کے وسائل کہ جو تمہارے آس پاس ہر طرح کے موجود ہیں، اور بعض اوقات یہ وسائل بہت بڑی کثرت میں ہوتے ہیں اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو ہر طرح کے اس کے پاس اقتدار ہیں، اس کے پاس حکومت ہے، اس کا آرڈر چل رہا ہے، اور اس کی بڑی قوتیں طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہ دنیا تیرے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وہ دن ہے قیامت کا دن کہ جہاں پر تم نے پہنچنا ہے۔ یعنی یہ دنیا ختم ہوگی، ختم ہونے کے بعد وہ قیامت قائم ہوگی، اور وہ قیامت جب صرف قائم ہی نہیں ہوگی بلکہ اس قیامت کے دن تم کو اپنی قبر سے نکلنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، اور اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور پیش ہو کر اپنے زندگی بھر کے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہے، اور پھر اس کے بعد تم کو اس اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا بھی ہوگی۔ یہ یوم الدین کا صرف ایک لفظ جو ہے ہم کو، یوم الدین کا دو لفظ ہم کو یہ سارے سبق دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کبھی ہم نے سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے غور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ یہ آیت ہم کو کیا سبق دے رہی ہے۔ پھر بھی اپنی مادہ پرستی میں، اپنی دنیا داری کے اندر ظالم اپنے ظلم پر جمع ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور بدکار بے حیا آدمی اپنی بدکاری بے حیائی پر چلتا جا رہا ہے۔ کچھ اس کو احساس نہیں کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کائنات کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ آج جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے بارے میں ہو، اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہو، کہ کوئی شرک ہیں، کوئی بدعات ہیں، کیا کیا دین کے اندر گمراہیاں ہیں جس میں لوگ شکار ہیں، کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے ہٹ کر اوروں کی جو عبادتیں ہو رہی ہیں وہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب کیا ہوگا؟ کبھی اس بات کو جانا ہی نہیں، کبھی اس بات کی فکر سوچ نہیں آئی۔ ظالم ظلم کرتے ہوئے کبھی اس بات کو سوچتے نہیں کہ آج جس پر میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ کیسا بھی ظالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی حکمران کی شکل میں ہو، کسی لیڈر کے انداز سے ہو، کوئی اور بڑا وڈیرا ہو کوئی، یا کوئی گھر کا فرد ہو، خامد ہو یا بیوی ہو یا ماں باپ ہو یا اولاد ہو، کوئی بھی کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو، کسی پر ظلم کرتے ہوئے اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ کل مجھے قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ انسان تو انسان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی اٹھائے گا۔ آپ مانتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ بکری جو سینگوں والی ہے، جس نے بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھڑا کرے گا، ان دونوں کو بھی اٹھائے گا، زندہ کرے گا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کا بدلہ دینے کے بعد پھر ان کو اللہ مٹی بنا دے گا، اور یہ انسان ہے کہ جو اس کے بعد اپنی سزا یا جزا کے لیے باقی رہ جائے گا۔ تو یہ یوم الدین کا لفظ ہم کو اس سبھی ان چیزوں کے سب کے یاد دلاتا ہے۔ ظالم کو یاد دلاتا ہے کہ اپنے ظلم سے باز آ جا، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تجھے اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے۔ ہاں، مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے، کہ کوئی بات نہیں، جتنا بھی ظلم ہو جائے، جو بھی زیادتیاں ہو جائیں، کوئی مال کھا گیا، کوئی آپ کی پراپرٹی چھین گیا، آپ پر ظلم کر گیا کسی طرح کا بھی، ہاں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن پورے حساب ہوں گے۔ ہاں یہ ہے
قیامت پر ایمان کہ جو حقیقت میں ایک انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور ہی ہوتے، کہ ظالم جیسے چاہے ظلم کرتا چلا جاتا، اس کو کوئی کسی بات کی پرواہ نہ ہوتی، لیکن قیامت پر ایمان، ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو لگام دیتی ہے کہ ٹھہر جا، رک جا اور دیکھ، کل قیامت کے دن تو نے اس کا حساب دینا۔ جو بات بھی زبان سے نکال رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے جو بات بھی کہہ رہے ہو، کل قیامت کے دن پورا اس کا حساب دینا ہوگا۔ آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو، جو بے حیائی بدکاری موبائلوں پر، سکرینوں پر، ہاں آج تو کچھ شاید دیکھنے والا نہ ہو، بستر پر اکیلے لیٹے ہو، لیکن کائنات کا رب دیکھ ہی صرف نہیں رہا بلکہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن پورا اس کا حساب دینا ہے۔ کانوں سے جو سن رہے ہو، اور ہر طرح کی جو بھی کوئی انسان کے اعمال و اقوال ہے، اس کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں، تو یہ مالک یوم الدین کا لفظ انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے ذرا سوچ سمجھ کے کر، کل قیامت کے دن تجھے اس کا بدلہ دینا ہے۔ تو مالک ہے وہ کس دن کا؟ قیامت کے دن کا، کہ جس میں انسان کو دنیا کی بے ثباتی کا بھی سبق ملتا ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اور پھر قیامت کے دن اپنے بدلے ان کو پانے کا بھی سارا سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، پہلے تو ہم الفاظ کو دیکھیں گے۔ ایاک کا لفظ جو ہے عربی میں گرامر کے اعتبار سے اصل جو یعنی ترکیب ہوتی ہے الفاظ کی یا جملے کی، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے اگر جملہ فعلیہ ہو، اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، یہ ترکیب ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مفعول کو پہلے لایا گیا، فاعل کو بعد میں۔ اصل جو ترکیب تھی گرامر کے اعتبار سے وہ نعبدو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہ پہلے فاعل آئے اور فعل آئے اور اس کے بعد آخر میں مفعول آئے، لیکن یہاں پر مفعول کو پہلے لایا گیا۔ پہلے لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ گرامر کا قاعدہ کلیہ ہے، اور قرآن کریم میں ہم جگہ جگہ اس چیز کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو خاص کرنا چاہتا ہو، کسی چیز کی خصوصیت بیان کرنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ وہ چیز جو بعد میں آنے والی ہے اس کو پہلے لے آتا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں اور عربی میں عموماً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر وہ چیز جس کا بعد میں آنے کا حق ہے اس کو پہلے لایا جائے جملے کے اعتبار سے، تو اس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب کو آپ سے پوچھنے والا پوچھے کہ صرف کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ تیری ہی کا لفظ کہاں سے آیا؟ کون سا لفظ ہے کہ جو صرف کا معنی دیتا ہے، جو صرف ہی کا معنی دیتا ہے؟ کوئی لفظ یہاں پر نہیں ایسا لفظ نہیں ہے، لیکن الفاظ کی ترکیب یہ معنی دے رہی ہے، اور یہاں پر ہمیں ان کے تفسیر کے حوالے سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ، ان کا آگے پیچھے آنا بھی کیا معنی دیتا ہے، اس کے آگے پیچھے ہونے سے کس انداز سے معنی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کیا اس میں یعنی کہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایاک نعبد کے اندر کیا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں نعبد کا یا جو ہے مفعول ہے، اس کو بعد میں آنا تھا، اس کو پہلے لایا گیا۔ تو یہ تھے الفاظ کے حوالے سے، اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ معنی کے لحاظ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کے بارے میں علماء کی تعریفات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا جامع ترین لفظ ہے کہ جس میں انسان کے ہر طرح کے اقوال و اعمال، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، کہ جو اللہ کو پسند ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو، ہاں یہ ہے جو عبادت ہے۔ اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ عبادت کا معنی کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت رکھتے ہوئے اور انتہائی درجے کی عاجزی کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے عبادت، کہ کسی ذات کو انتہائی درجے کی اس سے محبت رکھتے ہوئے اور محبت کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر خوف بھی ہو، اس کی ہیبت عظمت بھی دل میں ہو، اس کے حکم کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کا یہ مفہوم اور اس انداز سے عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ دل میں اس کی محبت بھی، اس کی تعظیم بھی، اس کا ڈر خوف بھی، اس کی ہیبت بھی ہو، اور اسی ہیبت عظمت کے ساتھ اس کے حکم پر چلا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔
ہر اس بات کو مانا جائے جو اس نے حکم دیا ہے، ہر اس چیز سے بچا جائے جس سے اسے منع کیا ہے۔ تو یہ ہے جو عبادت کا لفظ ہے۔ تو عبد کا نعبدو اسی سے لفظ عبد ہے کہ جو ہم غلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ یعنی کہ عبد کیا ہے کہ ایسی غلامی اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں انسان اپنی ہر چیز کو اللہ کے سامنے اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ نہ کو میرا اختیار ہے، نہ کو میری مرضی ہے، نہ کو میری اپنی چاہت ہے، اور نہ ہی میرا کوئی اپنا حکم یا کوئی اپنی ترجیحات ہیں، سوائے اللہ جو تو حکم دے دے، جس چیز کو تو ہم پر لاگو کر دے۔ تو یہ ہے عبد ہونے کا معنی، یہ ہے عبادت کا معنی۔ اسی سے طریق محبت کہتے ہیں کہ وہ رستہ جو ہموار ہوتا ہے کہ جس پر چلنے والے کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو اور اسی سے لفظ عبد ہے کہ آقا کے مقابلے میں عبد غلام جو ہوتا ہے کس انداز سے آقا کا تابع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عبادت کا معنی، ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ہر نماز میں، ہر رکعت میں کھڑے ہوئے، ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ کے ساتھ اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، حکم صرف تیرا مانتے ہیں، اور تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے، اور عبادت کے جو بھی انداز ہیں وہ صرف اور صرف تیری ہی ذات کے لیے ہیں۔ اگر دل میں ڈر خوف ہے، کوئی دل میں ہیبت عظمت ہے، تو صرف تیری ہے۔ لیکن سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے ان عہد کرنے والوں کو کہ واقعی ہی وہ اپنے اس عہد پر، اپنے اس وعدے پر کہاں تک قائم و دائم ہیں، کہاں پر اس پر جاری ساری ہیں۔ کہیں یہ تو نہیں کہ ایاک نعبد کہنے والا جو ہے اس کے دل میں اللہ کے سوا اور بھی طرح طرح کے معبودات ہیں۔ ایاک نعبد کہنے والا کہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ کے سوا اور بھی اوروں کے حوالے سے بھی اس کے دل میں ان کی ہیبت ہے، ان کی عظمت ہے۔ اور کسی کو اگر دیکھنا ہو اس چیز کو تو یہ دیکھے کہ جب اللہ کی بات آتی ہے اس کے دل میں کہاں تک ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ سے ہٹ کر اس کے کسی بزرگ کی، کسی پیشوا کی، کسی پیر کی بات آتی ہے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلی بات تو مسجد میں جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کو، اسلام کے دعوے داروں کو، ان کی بات کر رہے ہیں کہ مسجد جانے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ مسجد گئے بھی، نماز میں کھڑے ہیں، کچھ پرواہ نہیں کہاں پر کھڑے ہیں، اور بلکہ بہت سے لوگوں کی نماز پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایکسرسائز کر رہے ہوں، نہ کوئی قیام میں، نہ کوئی رکوع سجدہ میں کس طرح کا کوئی، نہ کوئی اطمینان ہے، نہ کوئی خشوع و خضوع ہے، اور نہ کچھ پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ایک رسم روٹین تھی، آئے اور پوری کر کے نکل گئے، کہاں پر کھڑے ہوئے تھے، کس رب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کوئی اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہے۔ تو جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی پہلی بات توفیق نہیں، کھڑے ہونے کی توفیق بھی مل گئی تو وہاں پر کس طرح کا کوئی احساس ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ نماز کے دوران کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کیا کیا ان کے انداز ہوتے ہیں، کیا جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایسا ادب ہونا چاہیے۔ اور یہی شخص، یہی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس انداز سے نماز کو خراب کرنے والا اور نماز کو ایک جو ہے کھیل تماشا بنانے والا، جب اب کسی پیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب اس ہستی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ولی ہے، اس کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، اس کی قبر ہو، اس کی درگاہ ہو، تو وہاں پر اس کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کیسے ہے، کیا اس پر جو ہے ہیبت طاری ہوتی ہے، کیا خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ اور بلکہ وہاں سے پلٹ کر نکلتے ہوئے بھی اپنے پیشوا کو، اپنے رہنما کو، یا اپنا جو اس نے بڑا بنا رکھا ہے اس کو پیٹھ کرنے کی بھی اس کو جرأت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں سے الٹے پاؤں نکلتا ہے۔ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر خوف، اللہ کی ہیبت دل میں ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے، یا اوروں کی ہے، کسی اور کی ہے۔ ہاں کسی کو اگر شک ہے، کسی کو اگر اس بات میں کوئی الجھاؤ ہے کہ میں تو بڑا توحید پرست، میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمے پڑھتا ہوں، ہاں اسی بات کو سامنے رکھ لے کہ جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کی توحید کی بات آتی ہے، تو اس کے دل پر کیا کبھی طاری ہوتی ہے، اور کیا اس کا دل جو ہے اللہ سے ڈر خوف اس میں پیدا ہوتا ہے، اور جب اوروں کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قسمیں ان سے چاہے ہزاروں دل والوں کو مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے کسی بڑے کی، کسی پیر بزرگ کی قسم، اس کی قسم کھاؤ، فوراً وہاں پر چونک جائے گا، فوراً رک جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے
کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی ہیبت ہے، کس کی عظمت ہے، کس کا ڈر خوف ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ صرف کہنے کے نہیں ہیں، اللہ تعالی ہم کو ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں، ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمیں وہ سبق یاد دلاتا ہے جو اللہ نے ہم کو پیدا کرتے ہوئے دیا ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ توحید کا سبق، کہ جس توحید کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ توحید کو قرآن کریم میں ہے ہی نہیں کہیں پر، وہ ہے کیوں نہیں؟ وہ اس فاتحہ کی پہلی اسی آیتوں کے اندر پڑھی ہے توحید کو، کس انداز سے اللہ نے یہ پوری کی پوری فاتحہ ہے ہی توحید پر۔ تو اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد، ہم کو سبق دیتا ہے، ہم سے اقرار کرواتا ہے، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، جھکنا ہے تیرے سامنے، مانگنا ہے تجھ سے، ڈر خوف ہے کسی کا دل میں تو صرف اے اللہ تیرا۔ ہاں جب اللہ کا ڈر خوف دل میں آ جاتا ہے پھر اوروں کے ڈر خوف نکل جاتے ہیں۔ توحید کو صرف یہ نہیں کہ اس کا آخرت میں اجر ملتا ہے، توحید وہ عظیم چیز ہے کہ جس کا سب سے پہلے دنیا میں انسان کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ امن و امان کی پرسکون زندگی اور پروقار زندگی انہی توحید والوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جن کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ چاہے بلال انگاروں پر کیوں نہیں لیٹے ہوئے تھے، ان کا آقا ان کو طرح طرح کی اذیتیں بھی کیوں نہیں دے رہا ہوتا تھا، لیکن دل میں کیا توحید ہے، دل میں کیا سکون و اطمینان ہے کہ ان انگاروں پر لیٹ کر بھی احد احد کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ان کو آقا کی ان اذیتوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کی توحید جب دل میں آ جاتی، اور جب توحید دل میں نہیں ہوتی تو پھر کتا بلی بھی ادھر سے چلا گیا تو پتہ نہیں کیا مصیبت آئے گی۔ ابھی کوئی کوا کوئی پرندہ بھی ادھر سے ادھر اڑ کر بیٹھ گیا تو آج کوئی مصیبت آ کے پڑے گی۔ تو اللہ مشرکوں کو آخرت سے پہلے دنیا کے اندر اسی طرح عذاب دیتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو اس توحید کو سمجھنے کی کہ جس کا جو قرآن کا ایک ایک لفظ ہم کو اس کا معنی اس کا سبق دیتا ہے، اور یہ چیزیں اسی وقت ہوتی ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں جاتا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کون رب العالمین ہے، کون رحمان و رحیم ہے، کون مالک یوم الدین ہے۔ جب ان چیزوں کو نہیں جانا جاتا تو اسی وقت جو ہے انسان پھر اللہ سے ہٹ کر اوروں کی طرف اس کے ڈر خوف اس کے دل میں بٹھاتا ہے، اپنے دل میں بٹھاتا ہے۔ تو ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اقرار کرنے والوں کو ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اللہ کے ساتھ عہد کرنے والوں کو، صرف ایاک نعبد، اے صرف تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، ان کو ضرورت ہے اس بات کو دیکھنے کی کہ کہاں تک اس عہد پر قائم ہے، کہاں تک اس وعدے کو پورا کیے ہوئے ہیں، اور واقعی کہ اللہ کی عبادت کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ایاک نعبد فاتحہ میں تو پڑھ لیا، لیکن کیا عبادت صرف وہ فاتحہ کے اندر ہے؟ وہ صرف نماز ہی ہے؟ آپ کی مارکیٹ، آپ کا بزنس، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کی سیاست، آپ کی تعلیم، وہاں پر وہ کس کے قانون چلتے ہیں، کس کے حکم چلتے ہیں، اور کن کے نظاموں کے تحت آپ کے کاروبار بزنس چل رہے ہیں، کیا وہ عبادت کے اندر نہیں ہے؟ وہاں پر اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے؟ ہاں، یہاں پر ہم نے دین کو حقیقت میں ایسا عجیب و غریب ایک رنگ دے رکھا ہے کہ صرف مسجد میں آ کے کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھ لی، کچھ رکوع سجدہ کر لیا، سمجھے کہ ہم نے دین پورا کر لیا، اور باقی گھر میں جو ہندوؤں سکھوں کے کافروں کے رسم و رواج چلتے رہیں، ہماری مارکیٹ میں جو حلال و جو حرام کے جو بھی انداز اور نظام چلتے رہیں، ہماری کورٹ و عدالتوں میں جو کفر کے قانون نافذ ہوں، تعلیم کے ہمارے جو بھی کافروں کے دیے ہوئے نظام اور وہ رائج ہوں، وہاں کچھ کو پرواہ نہیں کہ ہم کس کے حکم پر چل رہے ہیں اور کس کی اطاعت کر رہے ہیں، کس کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف کسی خاص کوئی شکل کا نام نہیں، بلکہ عبادت زندگی بھر کا وظیفہ ہے، اور زندگی کے ہر شعبے پر، قدم قدم پر انسان کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیسے چلنا ہے۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، حکم تیرا مانتے ہیں، عبادت تیری کرتے ہیں، جھکتے تیرے سامنے ہیں، قانون تیرا ہے، اور نظام اگر دنیا میں ہے تو صرف تیرا ہی مانتے ہیں، اور کسی کو بڑا نہیں جانتے، کسی کا حکم نہیں مانتے۔ یہ ہے ایاک نعبد کا سبق جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ نستعین اصل ہے عون سے، عون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد، لیکن اس سے پہلے الف تا اور سین جو لگتا ہے، یا نون سین اور تا جو لگا ہے، وہ کس لیے لگا ہے؟ کس چیز کو طلب کرنے کے لیے، کہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کیا ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ ہاں، باپ کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کا بیٹا میرے اس کام میں ساتھ دو، باپ بیٹے سے مدد مانگ رہا ہے، آدمی سے مدد مانگتا ہے کہ بھی میرے ساتھ یہ چیز اٹھاؤ، اور اس طرح سے ہم کس طرح سے کتنے ہی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک بیمار پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے بیماری ہے، میرا علاج کرو، مدد مانگ رہا ہے۔ تو اس کا معنی کہ پھر ہم
اللہ سے نہیں بلکہ اوروں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ پھر کیا ہوا؟ ہاں، اس کا معنی ہے کہ ہم اللہ سے نہیں بلکہ اوروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ فلسفہ شرک پھیلانے والوں کا، اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال کر الجھاؤ پیدا کرنے کا کہ دیکھو بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے مدد لیتا ہے کہ نہیں لیتا، بھائی سے مدد لیتا نہیں لیتا، آپ دوسرے لوگوں سے مدد لیتے نہیں لیتے، تو ایسے ہی کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم بھی کسی اللہ کے بزرگ کو جو فوت شدہ ہے اس کو پکار لیں، اس سے مدد لے لیں۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدد دو طرح کی ہے، استعانت دو طرح کی ہے۔ ایک استعانت ہے کہ جو ظاہری اسباب کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے آدمی بیٹھا ہے، موجود ہے، طاقتور آدمی ہے، ٹیبل اٹھانا چاہتے ہو آپ سے نہیں اٹھا، آپ کو کسی دوسرے آدمی کی ضرورت ہے، آپ اس کو کہتے ہو میرے ساتھ یہ ٹیبل اٹھائیے، آپ اس کو دیکھتے ہو کہ وہ طاقتور ہے اور اٹھانے پر قادر ہے، تو آپ اس کو کہتے ہو ہاں یہ وہ مدد ہے جو ظاہری اسباب کے ساتھ ہے، کہ جس کو نہ کہ صرف لینے کی اجازت ہے بلکہ اللہ نے ہمیں بذات خود اس کا حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ خود اللہ حکم دیتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، کہاں پر؟ جو نیکی کے کام ہو، تقویٰ کے کام ہو، اچھے کام ہو، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جہاں برائی کے کام ہو، غلط کام ہو، وہاں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ تعاون اون سے جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں نستعین، وہی لفظ ہے۔ تو ہمیں اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا، مدد کرنے کا، لیکن کہاں پر؟ کہ جو مدد، جو تعاون جس کی اللہ نے بندوں کو صلاحیت، اس کا اختیار، اس کی طاقت دی ہے، کہ جہاں پر ظاہری اسباب موجود ہوں۔ ظاہری اسباب کا معنی کہ جس سے آپ تعاون لے رہے ہو، جس سے مدد لے رہے ہو، وہ زندہ ہے، موجود ہے، اور مدد کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر طاقت بھی ہے۔ بعض اوقات زندہ موجود ہوگا لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی اٹھ کے بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، اس کو کہو بابا جی میرے ساتھ یہ ٹیبل اٹھاؤ، یا تو کہنے والا اس کو پتہ نہیں کہ بابا اٹھ سکتا نہیں کہ اٹھ سکتا، یا پھر سمجھتا ہے کہ بابے کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے کہ جس طاقت سے بابا ٹیبل اٹھوا دیتا ہے۔ ہاں، یہ غیبی طاقتیں، اس کی ہم بات کریں گے ابھی، تو یہ اسباب سے ہٹ کر ہے، یہ ظاہری اسباب نہیں ہے۔ ظاہری سبب کیا ہے؟ کہ آدمی زندہ ہو، موجود ہو سامنے، یا کم از کم ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کے پاس آپ کی مدد کرنے کا کوئی ذریعہ ہو۔ آج کل ٹیکنالوجی کے جو وسائل ہیں اس میں ہم دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی جو ہے اپنی ضرورت حاجت ان کو بتا سکتے ہیں، اور بتا سکتے ہیں کہ میری یہ مشکل ہے، اس میں آپ میرا ساتھ دیجئے، میرا یعنی کہ تعاون کیجئے۔ چاہے آدمی کہیں زمین کے دوسرے کونے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اس کو ہم اپنی آواز پہنچانے کے اللہ نے ہم کو ذرائع دیے ہیں، اور اپنی یعنی کہ حالت پہ اس کو بتانے سے، ان چیزوں کے اللہ نے ہم کو ذرائع دیے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو لیکن ایسا شخص ہے جو ہماری آواز کو سن رہا ہے، ہماری ضرورت کو جان رہا ہے، اور ہماری اس ضرورت کو پوری کرنے پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قادر بھی ہے۔ جہاں جس کو سمجھتے ہیں کہ بیکار آدمی، اس کو ہم کہیں گے نہیں ایسی بات۔ تو یہ وہ ظاہری اسباب۔ ہاں، ان اسباب سے ہٹ کر دوسری مدد جو ہے، دوسرا عون جو ہے، وہ کون ہے؟ جو مافوق الاسباب ہے، اسباب سے ہٹ کر ہے۔ ہاں، بابا جی کے پاس غیبی طاقت ہے، ہاں یہ غیبی طاقتیں اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے پاس ہے، وہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہاں، ایسی مدد، ایسی چیز جو کہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہی دینے والا ہے، جو ظاہری اسباب سے ہٹ کر ہے۔ نہ تو آدمی زندہ ہے، اگر یعنی کہ موجود تو ہے لیکن کہیں دور دراز ہے جہاں تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی، جو میری آواز کو سن نہیں سکتا کسی بھی ذریعے سے، جو میری حاجت کو جان نہیں سکتا، ہاں اس کو پکارنا، اگرچہ زندہ بھی کیوں نہ ہو، زمین پر کیوں نہ بستا ہو، لیکن اس کو پکارنا کیا ہے؟ یہ غیبی طاقتوں میں سے آ جاتا ہے، اسباب سے ہٹ کر ہے۔ آدمی ویسے ہی دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اللہ کا نبی رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو، صحابہ کرام، عمر فاروق کے زمانے میں قحط سالی پڑتی ہے اور لوگ بھوکا مرنا شروع ہوتے ہیں، تو اب اتنی مشکل پورے ملک میں، پوری حکومت میں، پوری سلطنت میں قائم ہے، اب ان کو ضرورت تھی اس وقت کسی کو پکارنے کی، کسی سے فریاد کرنے کی۔ کس سے فریاد کی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، آپ کے روضہ پر آئے، آپ سے آ کے فریاد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہماری حالت کیا ہے، کس طرح لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، قحط سالی پڑی ہے، آپ ہماری مدد کیجئے، یا اللہ سے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو زندہ موجود تھے ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں اور سنت کے مطابق جا کر نماز استسقاء بارش کی وہ جو دعا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ اور بلکہ فرماتے ہیں کیا عمر فاروق، کیا اللہ تعالیٰ تیرے نبی جب تک زندہ تھا ہم ان سے دعا کرواتے تھے تو بارش برساتا تھا، آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ وہ استعانت یا وہ مدد جو کو بندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ وہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے تو بارش برسا، وہ اللہ سے مانگے کہ، اور بھی اسی طرح سے۔ تو کہنے کا مقصد بعض وہ مدد کے انداز ہیں اور بعض مدد کے وہ حالات ہیں کہ جہاں ہم ظاہری اسباب کے ساتھ کسی سے مدد لے سکتے ہیں، اور بعض وہ مدد کے انداز ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف وہ کرنے والا اللہ ہے۔ فوت شدہ آدمی دنیا سے جو جا چکا، وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، سورہ فاطر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری پکارے سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ بلکہ سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ مانتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا کہ جو ان کو پکارتا ہے، کہ جو ان کی دعاؤں کو قیامت تک سننے کے قابل نہیں، قیامت تک سن سکتے ہی نہیں، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار بھی رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی۔ تو بات کر رہے تھے کہ استعانت کی یا عون کی یا مدد کی دو شکلیں ہیں۔ ایک ظاہری اسباب سے ہے کہ جو ہم ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں، بلکہ ہمیں لینے کی حکم دیا گیا ہے اور اللہ کے انبیاء اور رسول خود بھی لیتے رہے ہیں۔ اور دوسری مدد کی وہ شکل جو اسباب سے ہٹ کر ہے، اسباب سے بالا تر ہے، ما فوق الفطرت جس کو کہتے ہیں، فوق الاسباب جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ مدد ہے جو صرف اور صرف اللہ سے لی جاتی ہے۔ اگرچہ پہلی ظاہری اسباب سے مدد جو ہے اس میں بھی اگرچہ ہم کسی انسان سے، کسی آدمی سے مدد لیں، لیکن حقیقی توکل یقین اللہ پر ہی ہو۔ اپنے بھائی سے مدد لینا چاہتے ہیں، ان کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا آپ کا مدد، کرنا بھی چاہے تب بھی آپ کی نہ کر سکے، کرے بھی مدد تب بھی آپ کا کام پورا نہ ہو، آپ کا جو آپ چاہتے ہو وہ تب بھی پوری نہیں ہو چیز۔ اس لیے اگرچہ ظاہری اسباب بھی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی یقین و ایمان اللہ ہی پر ہو، توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ وہ اسی کی توفیق ہوگی تو یہ کام ہوگا، اسی کی مدد ہوگی تو یہ کام ہوگا۔ اور اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں یہ آیت پورے دین کا اور پورے اسلام کا خلاصہ، اس کا نچوڑ ہے کہ آدمی اس آیت کو سمجھ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی وہ صحیح معنوں میں کس قدر توحید اور ایمان پر چلتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اور بھی چیزیں، ایک تو ایاک نعبد، ہم سورۃ کے شروع سے کیا پڑھتے چلے آئے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، یعنی ایک غیبی چیز، ایک وہ چیز جو غائب ہے۔ صیغے تین طرح کے ہوتے ہیں، متکلم بات کرنے والا، مخاطب سننے والا، اور تیسرا کون سا ہے کہ جو غائب ہوتا ہے۔ تو پہلے صیغے غائب کے چلے آئے ہیں۔ اللہ کی تعریف جو جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا رحمان مہربان ہے، بڑا مالک یوم الدین ہے، غائب کی صیغوں سے۔ یہاں پر ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں التفات۔ التفات کے معنی کہ پہلے آدمی کچھ انداز اپنائے، پھر دوسرا انداز بدل دے تاکہ سننے والے کو یا کہنے والے کو بھی توجہ پیدا ہو جائے۔ التفات کے معنی توجہ پیدا ہونا۔ اور قرآن کریم میں ہم اکثر و بیشتر یہ چیزیں پڑھیں گے کہ غائب کے صیغے سے فوراً مخاطب کے صیغے پر، مخاطب کے صیغے سے متکلم کے صیغے طرف لے آئے تاکہ سننے والے کو توجہ پیدا ہو کہ یہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، یہ صیغہ کیوں بدلا ہے، التفات کیوں ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے بہت باریکی کی بات کہی ہے کہ آدمی جب اللہ کی تعریفیں کی، رب العالمین کہا اللہ کو، رحمان الرحیم کے ساتھ اس کی تعریفیں بیان کی، مالک یوم الدین کے ساتھ اس کی تعریفیں بیان کی، تو اللہ کی تعریفیں بیان کر کے ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے اس قدر قریب ہو گیا کہ اللہ اب اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ کو جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات اس کے سامنے آ گئی ہے، اللہ کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو یہ وہ انداز ہے جو حقیقت میں بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کر کے، آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن یہ دیکھنے کا انداز کب پیدا ہوتا ہے؟ جب واقعی آدمی اللہ کی عبادت پر چلتا ہے، نیکی عبادت کے راستے طے کرتا ہے، اور اس میں جس قدر للہیت اور اخلاص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر پھر یہ احساس بھی اور یہ تصور بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، خود اللہ کو خود دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ احساس جو عبادت کا سب سے اونچا اعلیٰ درجہ ہے، تو یہاں پر بھی وہ احساس، وہ چیز پیدا ہوگی کہ اللہ کی تعریف کر کر کے آدمی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا، اس نے دیکھنے کا یہ مقام پیدا ہو گیا۔ تو اسی میں ایاک نعبد، اور دوسری نعبد یہ نہیں کہا کہ عابد میں عبادت کرتا ہوں۔ آپ نماز تو ممکن اکیلے پڑھ رہے ہوں اور فاتحہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں عبادت کرتا ہوں؟ یہ کیوں کہتے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں؟ یہ ہم کا صیغہ لانے کی اس کی ضرورت کیا ہوئی؟ اس کی کیا مناسبت ہے؟ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ آدمی اکیلا جو ہے، اکیلے آدمی کی فریاد کم سنی جاتی ہے، اور جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے۔ اس لیے اکیلا آدمی بھی اللہ سے دعا کرتا ہوا دوسروں کو ساتھ ملاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملاتا ہے کہ یہ دعا صرف میرے اکیلے کی نہیں ہے، عبادت میں صرف تیرے اکیلا میں نہیں کر رہا، بلکہ ہر تیری مخلوق تیری عبادت کر رہی ہے۔ اور جو ہم مدد مانگ رہے ہیں، یہ مدد میں اکیلا نہیں مانگ رہا، مجھے اکیلے کو مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ تیری ساری مخلوق کو تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اکیلے آدمی کی فریاد جو کم سنی جاتی ہے، اکیلا آدمی دوسروں کو ساتھ ملا دیتا ہے، وہ چاہے انسان ہوں یا جن ہوں یا فرشتے ہوں یا جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیونکہ نعبدو کے لفظ کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے کہ ہم عبادت، ہم وہ چاہے نماز میں کھڑے ہوئے سارے نمازی ہوں یا دنیا جہان میں کوئی بھی رہنے والی اللہ کی مخلوق ہو، کہ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں سبھی، اور ہم سبھی تیرے ہی مدد کے محتاج ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جمع کا صیغہ لانے کی جو مناسبت ہے یہاں پر۔ اور دوسرا مزید یہ بھی کہ نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت کے اندر عبادت ہے، اور دعا بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، کہ اصل عبادت ہے ہی دعا۔ تو پھر جب ہم یہ کہہ دیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو آگے پھر استعانت مانگنے کی، اس کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کیونکہ اللہ سے جب عبادت کرنے کا عہد کیا کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ تیری عبادت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میرے قدرت میں ہے، نہ میری طاقت ہے اس بات کی کہ میں تیری عبادت کروں۔ ہاں، جب تک تیری مدد نہیں ہوگی، جب تک یہ مدد نہیں ہوگی، نہ میں ایمان لا سکتا ہوں، نہ ایمان لانے کے بعد میں عبادت کر سکتا ہوں، اور نہ عبادت پر چل سکتا ہوں، اور نہ عبادت پر قائم رہ سکتا ہوں، بلکہ بذات خود عبادت کی طرف آنا، نیکی کو جاننا، اور پھر نیکی کو قبول کرنا، اس نیکی کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہونا، اور عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر چلتے رہنا، یہ سارے عبادت کے انداز، یہ سارے عبادت کے مختلف وجوہ کے لوازمات ہیں۔ کہ پہلی بات تو جانا جائے عبادت ہے کیا، نیکی ہے کیا؟ ہاں، وہ بھی کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے ملے گی۔ پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، اس کی توفیق دینے والا تو ہی ہے، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ پتہ نہیں کہ سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جاننے کی اس کی کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی سوچ فکر ہی نہیں۔ اگر سوچ فکر بھی پیدا ہوگی تو جان تو لیا کہ یہ حق ہے، صحیح ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اتنے بے عمل علماء آپ کو نظر آئیں گے، علم ہے، پتہ ہے کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، لیکن عمل بعض اوقات ہے یہ کہ صرف عمل نہیں بلکہ عمل اس کے برخلاف ہے۔ اسی فاتحہ کے پڑھنے والے سبھی اسلام کے دعوے دار، کیا کیا ان کے اندر شرک کے انداز ہیں؟ تو بات کر رہے تھے کہ پتہ بھی ہے کہ نیکی یہ ہے، پتہ ہے کہ توحید یہ ہے، لیکن پھر بھی اس توحید پر چلنے کی توفیق نہیں ہے، اس کے پھر بھی برخلاف چلتے ہیں۔ اور بعض اوقات چل بھی پڑتا آدمی، لیکن ایک وقت چلا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، استقامت نہیں ہے۔ تو یہ ساری توفیقیں کس کی طرف سے ملتی ہیں؟ یہ ساری مدد کرنے والا کون ہے اس عبادت پر؟ عبادت کو جاننا کہ عبادت ہے کیا، اس عبادت پر عمل پیرا ہونا، اور اس عبادت پر قائم و دائم رہنا مرتے دم تک، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے جا پیش ہو، اور پھر اس عبادت کی قبولیت ہو جانا۔ یہ ساری مدد کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کو کرنے کے لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مدد جو ہے، اگرچہ مدد اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں ہے، لیکن سب سے پہلی مدد جو ہے اسی عبادت کے حوالے سے جس کا اللہ سے عہد اور اقرار کیا ہے
کہ نہ میری طاقت سے ہے، نہ میرے اپنے اختیار سے ہے، اور نہ میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ میں یہ چیز کر سکوں، اس لیے تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اس لیے جب مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا معنی لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کہ نہ میری کوئی قوت طاقت ہے، نہ میری کوئی یعنی کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ہے، وہ سبھی میری کوئی تبدیلی ہے حالت کی یا میری کوئی قوت طاقت ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ نہ کوئی میری قوت ہے، نہ کوئی میری طاقت ہے، نہ کوئی میرا ہیلا وسیلہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تو نے مجھے نماز کی دعوت دی ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ۔ اب نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق دینا، نماز کے لیے مسجد پہنچنا، نماز پڑھنا اور سنت کے مطابق تیرے لیے خالص ہو کر پڑھنا، یہ ساری چیزیں شروع سے آخر تک اس کی توفیق کون دے گا؟ اللہ تو دے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز کی دعوت تو ملی ہے، لیکن نماز کے لیے توفیق، اس کے لیے قوت اور طاقت اور یہ ساری یعنی کہ صلاحیتیں دینے والا اللہ تو ہے۔ تو مجھے صلاحیت دے، طاقت دے، تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ ہمیں ان معنی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر یہ دونوں کہ پہلے اللہ کے ساتھ جو عبادت ہے اس کا اقرار کیا کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں تیری مدد چاہیے۔ اور اگرچہ یہ مدد کا لفظ عام ہے ہر چیز میں، ہر لحاظ سے کسی بھی کام کے اندر مدد کیوں نہ ہو، لیکن جس طرح بتایا ہے کہ سب سے پہلے اس مدد کی ضرورت انسان کو اس عبادت کے لیے ہے، اور سب سے بڑی بلکہ مدد یہی چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں اگر مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کام نہ بھی ہو تو کوئی بڑا خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ اصل یہاں پر ہے کہ اگر اللہ کی عبادت نہ کر سکے یا اس طرح سے عبادت نہ کر سکے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ تو آج کی آیتوں کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں، یا شروع سے لے کے فاتحہ کے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے، مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، جزا سزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، ایاک نعبد، صرف تیری ہی، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔